وصحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہے اور یہ ختم ہونے کی طرف بھی جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے گزرتے ہوئے ہم جو ہے وہ نفع حاصل کر لیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث شریف جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اول یعنی 10 دن یہ رحمت ہے، درمیان والا جو ہے مغفرت ہے، اور آخری جو حصہ ہے وہ جہنم سے نجات کا حصہ ہے۔ تو یہ عام بیان بھی کیا جاتا ہے اور حدیث شریف اور سنی بھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے جو اقوال مبارک ہیں ان کو ان کے عارفین ہی سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں، علماء ربانیین۔ تو ان میں سے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اشارہ اس طرف کیا کہ یہ تو صرف بیان ہو رہا ہے کہ پہلے 10 دن رحمت، پھر مغفرت، پھر نجات، لیکن ضروری نہیں کہ رحمت ہو تو سب کو رحمت ملے، مغفرت ہو تو سب کی مغفرت ہو، نجات ہے تو سب کی ہی نجات ایسے ہی ہو جائے، بلکہ اس رحمت کو اپنی طرف لے آنے کا بھی طریقہ ہے، مغفرت کو اپنی طرف لے آنے کا طریقہ ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ پھر سارا مہینہ گزر جائے گا، اس کو نہ رحمت ملے گی، نہ مغفرت، اور نہ ہی نجات ملے گی۔ وہ ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے، گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہو، لیکن اس سے نفع اٹھانے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جائیں بالٹی لے کے، جو بھی برتن لے کے، اس کو لے کے پانی کو آئیں گھر میں، پھر اس کو استعمال کریں تو آپ کے لیے وہ پانی ہے۔ اور اگر وہ دریا بہتا ہے یا سمندر بھی ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کی طرف جاتے نہیں، بالٹی سے لے کے نہیں آتے، تو چاہے وہ جتنا مرضی جو ہے بہتا رہے، ایک کی بجائے چاہے 7 دریا بہتے رہیں، آپ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح رمضان بھی سمجھ لیں اس میں 3 دریا بہہ رہے ہیں، ایک رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، ایک مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے، اور ایک جو ہے جہنم سے نجات کا دریا بہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس کیسے وہ رحمت کا دریا یا پانی آ جائے، یا مغفرت آ جائے، یا نجات آ جائے۔ تو پہلی چیز جس کو پہلے میں بیان کیا بھی ہے کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ جو امی ولی کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ پاک نے پڑھایا، اللہ نے پاک نے علم عطا فرمایا۔ سیدنا انبیاء میں بھی امی نبی ہے، اور جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آتا ہے نبی الامی، کہ مطلب ہے کہ جتنا بھی براہ راست جو علم ہے وہ اللہ نے دیا۔ اسی طرح اور بھی انبیاء، لیکن بعض انبیاء نے دوسرے انبیاء سے تعلیم لی، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سیکھا کیونکہ وہ رسول تھے، حضرت ہارون نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک زمانے میں رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، وہ کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا کہ وہ انبیاء کے زمانے میں رہے، وہ ایک وقت میں، تو انہوں نے تو نبیوں سے بھی علم حاصل کیا، اللہ سے بھی کیا، لیکن کچھ ایسے انبیاء ہوئے ہیں کہ جنہیں کوئی نبی ملاقات نہیں ہوئی، سب کا سب علم اللہ نے براہ راست دیا۔ ان میں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کا لقب ہے نبی الامی، کہ آپ کے کسی نبی سے آپ نے علم نہیں حاصل کیا، کسی رسول سے نہیں کیا، بلکہ سب نے آپ سے فیض اٹھایا۔ اسی طرح انبیاء میں سے اور بھی کئی ایسے گزرے ہیں نبی الامی، ان کا بھی لقب امی ہے، ایسے اور بھی انبیاء رسول ہیں جن کو ایسے ہی گزرے۔ اس طرح اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض مرتبہ تو دوسرے بزرگوں سے فیض اٹھاتے ہیں اور یعنی لیتے ہیں،
اور بعد مرتبہ جو ہے اللہ پاک براہ راست علم ان کو عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے قرآن مجید میں کئیوں کا ذکر آتا ہے، ان میں سے سیدنا خضر ہیں، ان میں سے حضرت لقمان ہیں۔ یہ علم لدنی اور امی اولیاء یعنی جن کو اللہ پاک نے سکھایا، علم دیا، وہ ہیں۔ بہرحال سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں اولیاء میں سے تھے جو امیین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رحمت جو ہے کا دریا بہہ رہا ہے 10 دن اول، یہ جوش پہ ہوتا ہے، اور اپنی طرف بالٹی سے اور ڈول سے لانے کا، رسی سے لانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ دوسروں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے۔ اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت والا اور اپنے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کرے گا تو جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، تو آسمان والا رحم اس پہ نہیں کرے گا۔ اللہ ماشاء اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے، لیکن یہی قانون ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو رحمت کہتے ہیں، اس میں یہ وصف ضروری ہوتا ہے کہ اس کا معاوضہ، اس کے عوض کچھ نہ چاہے، یعنی کچھ کیا نہ ہو تو اس کو کچھ دینا، سمجھ لے، وہ رحمت۔ جیسے اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے پیدا کیا، ہم نے اللہ پاک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا یا کچھ ہم تھے ہی نہیں، تو محض اللہ پاک نے اپنی رحمت کا مطلب ہے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے ہمیں دیے اللہ نے کچھ۔ تو ہم جو کہتے ہیں رحمت، فضل، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ تو بندہ احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا یہ ہے، وہ ہے، لیکن بغیر کسی نے کچھ کیا ہوا آپ اس کو جانتے ہی گویا نہیں ہے، اور اس پر جو ہے رحمت کرنا یا اس پر اس کا خیال کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی حاجت پوری کرنا، وہ جس طرح ماں کا رحم ہے، وہ دیکھیں معاوضے کے بچہ کچھ بھی نہیں دے رہا بلکہ لے رہا ہے، لیکن ماں کا رحم اس کو غذا بھی دے رہا ہے، حفاظت بھی دے رہا ہے، بیماریوں سے، ہر چیز سے اس کو بچائے جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب چیونٹی سے لے کر انسان تک رحمت کرنا شروع کریں گے اس 10 دن میں، خیال کر کے، توجہ کر کے، نیت کر کے، اللہ کی رضا سمجھ کے، آپ پر بھی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ فرمایا آپ نے اس کا مفہوم۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مغفرت ہے، پہلا دوسرا شرع، تو مغفرت کہتے ہیں کسی کو ڈھانپ لینا، کسی کی حفاظت کرنا، کمی بیشی کے باوجود کسی کو دور کرنا، کمی بیشی۔ تو فرمایا کہ اگر مغفرت بندہ چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، کمی بیشی کو دور چاہتا ہے کرنا، تو پھر جو ہے وہ کیا کرے کہ دوسروں کو کی مغفرت کرے، دوسروں کو جو ہے پردہ پوشی کرے، دوسروں کی کمیوں کو چھپائے، دوسروں کی کمیوں کو دور کرے، دوسرے کی کمی بیشی کا نقصانات کو پورا کرے، انہوں نے جو کیا ہوا ہے ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھے، تعلقات اچھا رکھے، مثلا رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے جو معاملات ہوئے ہیں ان کو ذہن میں نہ لائے، بلکہ یہ الٹا ان میں اور بھی ہوں۔ مثلا ایک رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ برا تعلق رکھتا ہے، برائی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، آپ پھر بھی اس کا بھلا سوچ رہے ہیں، بھئی یہ غریب ہے، اس کی چلو مدد کر دوں، یہ فلانس کی ضرورت ہے، اس کی یہ کر دوں، اس کو کہتے ہیں مغفرت، یعنی اس کا جو ہے یعنی بھلا چاہنا، برائی کے بدلے میں بھی بھلا چاہنا اور یہ کرنا۔ ہمارے ہم الٹ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو برا ہے وہ ہم اس کے ساتھ برے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس طرح کی بات نہیں، پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، جب یہ اللہ کے معاملے میں برائی کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس پر بھلائی کا پھر دیتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں گناہ، یا اللہ معافی دے، گناہ ہو گیا، تو تم بھی جو برائی دوسروں یہ کہہ رہے ہو، ہم بھئی میں نے دین کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ حق پورا نہیں کیا، تو مجھے اللہ پاک اب میرے ساتھ بھلائی کرے،
آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ بھی جو دوسروں نے کی ہوئی ہے آپ بھی بھلائی کریں تو آپ کے ساتھ بھی پھر بھلائی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی خیر ہوگی، آپ غلطیاں کریں گے معاف ہونا شروع ہو، بس خود بخود اللہ پاک جو ہے وہ معاملہ۔ تو اس کو کہتے ہیں یعنی مغفرت، یعنی اشرائے مغفرت، یعنی کہ بھئی یعنی اگلے 10 دن میں فوکس کرنا ہے تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر وظیفہ ہے کہ بھئی ان 10 دنوں میں مغفرت ہے، معافی ہے، برائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ اول والے میں جو اب چل رہا ہے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، مطلب ہے کہ یعنی پردہ پوشی۔ اسی طرح جو ہے آخری ہے وہ نجات جہنم سے، اس کی پھر چلو انشاءاللہ بیان کریں گے، ورنہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہے یا سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی تو ضرور پوچھ لیجیے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، جی ہاں، ان کو فاصلے پہ کرنی چاہیے۔ مثلا یہ پچھلا حصہ جو بنا ہوا ہے اس میں جو امید ہو کہ میری کم از کم 1 رکعت مل جائے گی نماز کی تو وہ پڑھ لے، ورنہ پھر بعد میں پڑھ لے سورج چڑھنے کے بعد۔ ہاں نا، 1 رکعت کم از کم ملنا اس کو امید ہو کہ میری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل، بندہ ڈیلے کرے نا۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سستی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، جو باہر والے ہیں ان کی کوئی رکعت مس نہیں ہوتی، اور جو زاویہ میں بیٹھے بعض دفعہ وہ جو ہے لیٹ آ رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر بھئی کس میں پھر جو ہے یہ معاملہ ہے۔ بھئی جو باہر گھر سے بندہ چل کے آتا ہے، 5 منٹ وضو کرتا ہے، 10 منٹ پہ 10 منٹ چل کے آتا ہے، تو یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات تو چلو عذر ہو گیا یا کوئی چیز، لیکن عام یہ بندے کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے، پھر وہ ہر معاملے میں پیچھے پوچھتی چیز۔ تو صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے بڑی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے کہ بھئی امام جو اللہ اکبر کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے پہلے، خاص طور پر جو قریب رہتے ہیں، جیسے میں قریب رہتا ہوں، آپ رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہیں ہی زاویہ میں۔ پرسوں بھی میں نے بیان کیا کہ اس وقت کھانا پینا، کچن شچن سب بند ہو جانا چاہیے، بس جیسے لاگ لگ گیا 10 منٹ کے لیے، جو بھی ہو رہا ہے ختم۔ بھئی اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، جو جہاں مطلب نماز پڑھیں، کوئی مطلب یعنی کام کر رہا ہے وہ بعد میں کر لیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایسے ملک جہاں وہ اسلامی نظام تو نہیں لیکن تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں اہتمام، جیسے سعودی عربیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے ٹائم میں شٹر نیچے، اب وہ کیوں، کچھ وہ پولیس کے ڈر سے، کچھ بھئی نماز کے اللہ کے ڈر سے، کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کوئی ذوق شوق کے لیے، لیکن ہو جاتا ہے ایسے۔ جو ہی وہ کتنے کو 10 منٹ ہوتے ہیں اس وقت ہر چیز بیان، ہوٹل بند، چیزیں بند، مطلب یہ چیز۔ تو اسی طرح جیسے آپ کی دکان ہے یعنی جو تو مطلب اذان ہو جائے تو پھر بند، اگر آپ ہیں، بندہ ہے نہیں ہے، کہ رزق جس ہستی نے دینا ہے وہ اللہ ہے تو وہ بعد میں بھی دے دے گا، تو اس وقت جو ہے اذان ہو جائے سمجھ لیں کال ہو گئی۔ اور خاص طور پر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے، میرے جو ہم قریب ہیں یا زاویہ میں ہی بیٹھے ہیں، کہ میں مثلا کمرے میں بیٹھا ہوں تو اب میرا کوئی تک نہیں بنتا کہ میں مطلب دوسری رکعت میں آؤں، تیسری میں آؤں، یا میں نیچے بیٹھا ہوں، یا میں پڑھا رہا ہوں کسی کو، یا کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، نہیں، اذان ہو جائے تو معاملات ختم، تیاری کر دے بندہ، پھر وہ اپنے اطمینان کے ساتھ سننا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بری مثال قائم کر رہا ہے دوسروں کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے نماز یہ کوئی اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے، جب مرضی شامل ہو گئے، جب مرضی نکل گئے۔ تو وہ جو لوگ پھر جو ہے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ایسی ہی بات ہو، پھر اس کی اہمیت نہیں، اور جس کو ہو اہمیت
وہی میں نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے تو یہ، لیکن پھر بھی مطلب کئی بندہ عذر کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بندہ آنے لگا گھر میں پانی ہی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی ہی نہیں ہے، یا کوئی باتھ روم میں چلا گیا، یا بندے کو بعض دفعہ جاگ ہی نہیں آتی، یا کوئی مطلب جیسے میں عرض کر رہا ہوں پانی ٹینکی میں نہیں، یا بعض دفعہ کسی کو قے آ گئی، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، کسی کا وضو، کسی کو غسل، وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ہفتے میں 1-2 مرتبہ یا ہو گیا مثلا، تو عام معمول تو یہ نہیں تو. لیکن جو ہے پھر بھی سنتیں رہ جائیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. تو بری مثال نہ بنے دوسروں کے لیے کہ زاویہ میں رہ رہا ہو، وہ نماز میں شامل نہ ہو، یا وہ لیٹ ہے. اب نبی علیہ السلام تو 2 بندے ان کو پاؤں سے یعنی کندھوں سے پکڑ کے مسجد میں لا رہے ہیں، اور آپ کا گھر ایسے ہی تھا جیسے یہ میرا کمرہ ہے، یعنی 2 بندے کندھوں سے سہارا دے کے آپ کے پاؤں، صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر رگڑتے رہے تھے، یعنی پاؤں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ کھڑے، لیکن پھر بھی آپ کو بٹھا دیا گیا. آپ نے فرمایا مجھے لے چلو. اور ہمارے ہاں ہٹے کٹے لوگ ہیں، جو جس کی مرضی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح میں کر رہا ہوں جو مذہبی لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، یا ویسے ہی وہ مطلب ہے کہ اپنے دوسروں کے لیے گاؤں میں مسئلہ ہے یہ صوفی صاحب ہیں، یہ مذہبی، تو ان کو تو قطعاً بالکل نہیں چاہیے مطلب ایسا کہ، بلکہ ان کو ہو کہ بھئی اذان سے بھی پہلے تیاری ہے. اذان تو ہے غافل لوگوں کے لیے بلانے کے لیے، جو غفلت میں ہے، تو بندے کو نہیں چاہیے وہ غفلت میں ہو، تیاری کرے، گھر میں سنتیں پڑھے. جس طرح کل آپ نے پوچھا بڑا ثواب ہے، یعنی گھر میں مطلب ہے یعنی بھی عبادت کرے، نفل پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھ سکتا ہے، یا جو بھی ہے. لیکن مطلب یعنی آپ کی بات یعنی مسئلہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ بھئی اس کو عادت نہیں بتائے، ورنہ وہ آہستہ 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 وہ تمام معاملات اس کے جو ہے وہ اسی طرح ہو جائیں گے. یہ ہم میں سے سب کے لیے یہ مسئلہ ہے. میں اکثر باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بات لگتا کر رہے ہیں، تو واقعتاً جب اصلاح کی بات ہو، حدیث کی، قرآن کی، تو ہر ایک کو لگنا چاہیے یہ میری بات. اگر نہیں لگ رہا تو پھر تو فرشتوں کے لیے باتیں ہیں، جنات کے لیے، پھر تو وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے. تو بات جو ہے وہی ہوتی ہے کہ جو بندے کی میں جو ہے وہ نہیں ہے تو اصلاح کر لے اپنی، ہے تو اللہ کا شکر کرے مجھ میں جو ہے یہ نہیں ہے سستی. تو اس طرح جو ہے اور تو نہیں کچھ. جی 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 ہاں جی، یہ جو واعف عنا ہے یہ کہتے ہیں معافی کو. واعف عنا کہتے ہیں معافی کو. واغفر لنا سے مطلب یہ ہے کہ مغفرت. آپ دیکھیں یہ غور سے آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی. معافی ہے، آپ نے جرم کیا، مثلا آپ نے میرے پیسے دینے تھے، آپ نے پیسے، اپنا نقصان بھی آپ کا ہو گیا اور میرے پیسے بھی نہیں دیے، آپ نے وعدہ کیا تھا، تو آپ میرے پاس آتے ہیں حضرت صاحب یہ مسئلہ بن گیا یہ، تو میں کہتا چل جو تو نے نہیں دیے، دیر ہو گئی، تمہیں معافی ہے. وہ معافی ہوگی، وہ جو جرم تھا بھئی اس نے دیر سویر کی ہے، لیکن ساتھ پیسے آپ، وہ جو نقصان آپ کا ہوا ہے وہ میں نہیں پورا کر رہا، اور جو دینے ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہا نہ دو، وہ کہتے ہیں وہ آپ نے دینے ہی ہے، چلو یہ معافی ہے جو آپ نے وعدہ خلافی کی، اس طرح کی چیز. تو معافی تو ہوتی ہے صرف اس چیز کی، وہ بندے نے ایک جرم کیا اللہ پاک نے، لیکن اس کا جو نقصان ہو چکا ہے اس کو، اور اس نے جو ابھی ادا کرنی ہے چیزیں، تو مطلب یا اس کا جو خمیازہ آنے والا ہے، بھگتنے والا ہے. بعض دفعہ ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو ابھی آنے ہوتے ہیں، نتیجہ آنا ہو. تو مغفرت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کمی بیشی اللہ پاک بھئی دور کرے بندے کی. اب مثال کے طور پر آپ پھر سمجھیں، جب بندہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ، یا بعض لوگ بھی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں اس کے ذہن میں
کہ آپ کو بھائی بھگتنا پڑے گا، آپ کو جو ہے یہ نتیجہ اس کا بھگتنا پڑے گا، دنیا میں یا آخرت میں آپ کو بھگتنا پڑے گا، یہ اب آپ پر آئے گا ہی آئے گا۔ اب جب یہ چیز بندے کے بتایا جاتا ہے کہ بھئی میرے جو ہے میں نے بھگتنا ہی ہے، اس میں پھر جو ہے وہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، بھئی چاہے مجھے معافی چاہے، لیکن بھئی یہ جو نوست ہے اس گناہ کی یا چیزوں کو، یہ میں نے بھگتنا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ بندے نے جو کچھ کیا ہے وہ ضرور اس کو بھگتے گا، نہیں، قرآن مجید ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی وہ جو کمی کوتاہی آپ نے کی ہے وہ اس کی معافی، اللہ کی ناراضگی ہے وہ تو معاف ہو گیا، مثال اللہ میں تم سے راضی ہو گیا، تمہیں معاف کر دیا، اچھا، لیکن وہ جو اس نے وہ کیا ہوا ہے، عمل کیا ہوا ہے، جو اس نے اپنی جہنم بنا لی، دنیا میں نحوست لعنت لے لی، اب وہ تو موجود ہے، وہ تو موجود ہے، تو وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو جس نے کیا ہے وہ ضرور بھگتے گا، وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ پر انحصار کرتا ہے، اللہ چاہے تو وہ نہ دنیا میں بھگتنا پڑے گا نہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں، ساری کمی بیشی دور ہو جائے گی۔ اس کو جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ بھگتنا نہیں، اب میں فارغ بالکل، گویا میں نے کیا ہی نہیں۔ ہاں واعف عنا جو ہے واغفر لنا، کہ بھئی کوئی نقصان، کوئی شے کمی بیش جو ویسے بھی ہو گیا، مثال کے طور پر ایک بندے نے ایسے سمجھ لے ایک بندے کو چھری مار دی، اب اس نے چھری مار دی تو اس بندے نے جو ہے ایک تو ہے کہ وہ معاف کر دے، بھئی چھری لگی اس کو اپنا، لیکن جو ہے ساتھ ہی وہ جو چھری نے جو نقصان کیا ہوا ہے، اب اس کا عضو ضائع ہو گیا یا زخم ہو گیا، یعنی اس کو بھی کور کرنا، وہ بندہ مطلب ہے کہ چلو معافی تلافی تو ہو گئی، لیکن اس نقصان جو ہو گیا اس غلطی کرنے سے، اپنے کو مار دیا، کسی کو مار دیا، وہ بھی پورا ٹھیک ہو جانا، کوئی نقصان نہ رہنا، تو مغفرت اس کو کہتے ہیں بھائی جو نقصانات ہیں ڈھانپ لینا، جس کو کہتے ہیں مطلب یعنی کمی بیشی کو دور کر دینا، اور جو ہے یعنی جو اس کے اثرات ہونے والے ہیں چند دنوں بعد یا قبر میں، اس اثرات کو بھی ختم کر دینا، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ یا اللہ اگر تو نے مغفرت نہ کی اور رحمت نہ کی، معافی تو اس میں انہوں نے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ انہوں نے گناہ تو کیا نہیں لیکن ایک معاملہ ہو گیا بھول سے، تو انہوں نے، لیکن اب پھر وہ بھول سے بھی اگر بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھول سے کسی نے مثال کے طور پر فائر مار دیا کسی کو، کہ بھول سے کسی نے کوئی تو وہ تو زخم تو لگ گیا، وہ چیزیں تو وہ چیز تو معافی میں جو ہے وہ صرف جو ہے ابھی اللہ پاک ناراض تھا، اللہ پاک راضی ہو گیا، لیکن اب وہ جو اس نے نتائج ہیں اس عمل کے، بندوں کے بارے میں، بندوں کے نقصان کیا ہوا ہے، سارا کیا ہوا ہے، اپنا نقصان کیا دنیا میں، بعض دفعہ پھر ایک بندے غلط کام کیا اس کا آسمان سے اس پر لعنت یا بے برکتی یا نحوستیں یا اس طرح کی چیزیں، اور بھی گناہوں کے کئی اثرات ہوتے ہیں، تو مغفرت کہتے ہیں بھئی وہ بھی یہ کمی بیشی دنیا۔ اسی طرح جو ہے جس طرح میں نے عرض کی کہ شیطان ذہن میں ڈالتے ہیں اب تم نے کیونکہ کر لیا ہے اب تمہیں بھگتنا کرے بھائی، اب جب یہ چیز بندے کے ذہن میں آتی ہے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں بنے، اس لیے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ، ہم نے تو جو کر لیا اب ہمیں تو بھگتنا پڑے گا، ہمارا تو کچھ نہیں بن سکتا، یہ شیطانی اور کفریہ سوچ ہے۔ کفریہ سے مراد یہ کہ یہ اللہ کی رحمت سے گویا مایوس ہے، لیکن سمجھ رہا ہے میں کہ یہ ایسے، تو وہ اللہ کا فضل ہے، یعنی گناہ بندے کو نقصان بذات خود نہیں دے سکتا، وہ اللہ نے کا نظام عدل ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح جو نیکی بندہ کرتا ہے تو نیکی میں وہ اثر نہیں بذات خود کہ آپ کو وہ اجر دے، وہ اللہ کا فضل ہے جو آپ بندے کو اس کا ثواب اور اجر دیتے ہیں۔ نیکی میں کیا طاقت ہے ہو سکتی ہے بذات خود، مثلا آپ نے نماز پڑھی، اب نماز کیسے آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے؟
آپ نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ میں تو وہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو جنت میں درخت لگا سکے، یہ تو اللہ کے فضل سے، اللہ نے خود وہی اس پر مقرر کیا ہوا ہے کہ میں اپنے فضل سے چلو دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رحمت اور فضل سے جنتوں میں جائے گا، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوتا ہے۔ بندہ کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن جو ہے کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے میں یہ سوئچ لگا ہوا ہے، لائٹ کو میں سوئچ کو بند کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، لائٹ آن بند ہو جاتی ہے، آن کرتا ہوں، لیکن یہ سسٹم اصل میں وہ سوئچ کا نہیں ہے، وہ سوئچ کی وجہ سے نہیں بند ہو رہی، آن ہو رہی ہے، تو پورا نظام چل رہا ہے، وہاں سے بجلی آ رہی ہے، کوئی بجلی بنا رہا ہے، وہاں سے ٹرانسفارمر میں آ رہی ہے، پھر تاریں لگی ہوئی ہیں، پھر بجلی، سوئچ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ٹک ٹک کریں، اگر پیچھے سے بجلی بند ہو جائے تو میں 10 دفعہ بھی سوئچ کرتا رہوں، سوئچ میں تو طاقت نہیں بلب کو روشن کرے، وہ تو میری ایک صرف جو ہے بہانہ ہے، ایک کوشش ہے، ایک سبب ہے صرف جو ہے۔ تو عمل کی مثال سمجھے سوئچ کی، لیکن اس کا جو سسٹم ہے سارا وہ اللہ کا فضل کر رہا ہے، وہ جو لائٹ، وہ جو بجلی آ رہی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ سارے بندے سمجھتے ہیں کہ بجلی سوئچ سے نہیں آ رہی، روشنی جو لائٹ آ رہی ہے، جو بجلی کرنٹ آ رہا ہے تاروں میں، اس سے جو ہے بلب جل رہے ہیں سوئچ سے، لیکن کوئی بے وقوف ہے وہ جو سمجھے میری سوئچ کی وجہ سے جل رہا ہے، تو سوئچ لاکھ سوئچ ادھر لگا لیں، ایک لائٹ بھی نہیں جلے گی، سوئچ میں کیا طاقت؟ وہ تو اللہ پاک نے ایک سبب مقرر کر دیا، ٹھیک ہے تم یہ کرو تو میرا فضل اور رحمت سے تمہارا اندر روشن ہو جائے گا، تمہاری دنیا آخرت روشن ہو جائے گی، 14 طبق روشن ہو گئے ہیں تمہارے، لیکن جو ہے ہونا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ وہ اس کی مثال میں جیسے اس کی نور ہے، وہ کرنٹ ہے کہ بندے نے صرف ہاتھ لگانا ہے، وہ سارا معاملہ، یہ جتنی بجلیاں، پنکھے، ہر چیز چل رہی ہیں، یہ سوئچ کی وجہ سے نہیں چل رہی، وہ سبب ہے صرف، اصل میں یہ پیچھے بجلی آ رہی ہے، اس میں طاقت ہے، تاریں لگی ہوئی ہیں، پیچھے پورا نظام ہے، تو وہ اپنا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ٹوٹی سے پانی آ رہا ہے، ٹوٹی سے پانی نہیں آتا، پانی ٹینک سے آتا ہے، پائپ کے ذریعے آتا ہے، ٹوٹی اب جہاں کسی جیسے وہ کیسے میں آتا ہے، اس نے نئی ٹوٹیاں آئیں تو وہ ایک بندے ٹوٹی تو بڑی بات تھی، دوسروں نے بھی ٹوٹی گھر جا کے ٹوٹی لگا لی ہو کہ پانی نہیں آتا، پانی کیوں نہیں آتا؟ پھنسا ہوا ہوگا، وہ گیا نہ پیچھے پائپ نہ ٹینک، صرف ٹوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ٹوٹیاں 10 لگا لیں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو ٹوٹی سے پانی نہیں آتا بلکہ ٹینک سے پانی آتا ہے۔ اسی طرح جو ہم جو عمل کرتے ہیں ثواب وغیرہ وہ اس سے نہیں آتا، وہ صرف نظر آتا ہے، اس سے ہم کر رہے ہیں، باقی جو ہے یعنی وہ اللہ کے فضل سے، ٹینک سے، رحمت کے خزانے سے آتا ہے، باقی یہ سبب اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس سے پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ پھر سست ہو جاتے، کہتے ہیں اگر اللہ کے فضل سے ہی ہونا ہے تو پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جی لائٹ اگر پچھو ہی آنی ہے تو پچھو ہی کرنٹ نال تے منو بٹن بالن دا کیا فائدہ؟ میں وہ تو اندھیرے بھی جی بوے نا، پھر وہ بھی بندہ اندھیرے میں بیٹھا رہے گا، جی جب وہ اتھو آ رہی ہے تو آپ آن ہو نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، تو کوئی آٹومیٹک سسٹم تھوڑا لگا ہوا ہے، تو وہ تو اللہ کے فضل۔ تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ بڑے اہم بات ہے کہ اس لیے اس کو لہدہ کیا کہ واعف عنا، کہ بھئی معافی تلافی ہوگی، واغفر لنا، اس کو کور کرنا، اس کے نقصانات، کمی بیشی جو اس بندے نے کی ہوئی ہیں، اب ایسے نقصانات ہو چکے ہیں، زمین گواہ بن چکی ہے، فرشتے اوروں کا نقصان اس نے کر دیا ہے، تو وہ کیسے؟ جیسے اس بندے نے جس نے 100 قتل کیا ہے، اب اس نے معافی تو مانگ لی اللہ پاک سے، لیکن جو ہے اب وہ جو 100 قتل کیا ہے وہ کون کور کرے گا؟ معافی تو اس نے مانگ لی میں نے جو قتل کیے ہیں، لیکن جو ان کا نقصان کیا ہوا ہے، بندے مارے ہوئے ہیں، وہ پھر مغفرت کرتے ہیں، اللہ پاک نے میں کور وہ کروں گا، اس لیے وہ بھی ضرور ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رحمت اللہ پاک کی، تو اصل تو چیز رحمت ہے، اس سے جو ہے پھر وہ مغفرت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے معافی سے شروع ہوتا ہے کام، پھر جو ہے اپنا یہ چیز ہوتی ہے۔
دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بھائی ایک اللہ کے حق ہیں، ایک بندے کے حقوق ہیں، تو اللہ جل مجدہ کا حق تو سب سے بڑا ہے، پھر بندے کے حق میں بھی دو حق ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے کہ اللہ نے منع کیا نا بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، اور پھر دوسرا حق ہوتا ہے یعنی بندے کا۔ تو حقوق العباد جو ہے اگر بندے نے جان بوجھ کے ضائع کیے ہوئے ہیں اور وہ مطلب یعنی اور اس میں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید بھی جب ہو جائے بندہ تو اس کے پہلے قطرے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن قرض وغیرہ اس کا معاف نہیں ہوتا، وہ اس کا کرنا چاہیے۔ تو قانون تو یہ ہے کہ رمضان میں بندہ مرے یا ویسے مطلب یعنی وہ اس پر کیونکہ رمضان میں یہ بندہ مرا ہے، اس کو دوسرے کو کیا فائدہ جس کا ضائع پیسے کھا گیا؟ آپ خود سوچیں نا، آپ رمضان میں مرے ہیں تو وہ جس کے 10,000 روپیہ دینا اس کو کیا فائدہ؟ رمضان میں مرے ہیں تو آپ ہو گئے، تو اس کا نقصان الٹا نقصان ہو گیا، بھئی اپنا 10,000 چلے گئے تو اس کے باقی رہتے ہیں۔ باقی یہ معاملہ الگ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح وہ یہ جو 100 قتل والے کی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح کہ بندہ اللہ پاک جانتا ہے بندے کی نیت کیا ہے، اگر اس نے اخلاص اور نیت اتنی اچھی ہے کہ واقعتاً اس نے مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث شریف میں، بلکہ حدیث قدسی ہے، کہ جس نے قرض لیا بزنس کے لیے مثلا کاروبار کے لیے، اب جو ہے اس کا مال آگ لگ گئی، اس کے مال مثلا تو گودام میں آگ لگ گئی، ڈاکو لے گئے، 10 لاکھ اس نے قرض کسی سے لاکھ لیا تھا اس کے قرض، اب وہ بیچارہ ساری زندگی دے رہا ہے لیکن دے نہیں سکتا، تو فرمایا کہ وہ اگر فوت ہو گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے فضل سے اس کا جو ہے وہ اپنا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ مخلص تھا 100%۔ اب اس میں وہ بندے شامل نہیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے قرض دینا ہے وہ غیر ضروری خرچے بھی اپنے کام کرے، مطلب غیر ضروری خرچے مطلب بڑھا رہا ہے، مطلب اسی طرح معاملات چل رہے ہیں، نہیں پتہ ہو جی بھائی اس نے مقروض ہے یہ، اور دل تو حال تو اللہ پاک جانتا ہے، تو وہ عام طور پر جو ہے ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس طرح یہ وہ بندے کو جو ہے وہ چاہے جو بھی ہے، رمضان ہے، شہید ہے، کعبہ شریف میں بھی فوت ہوتا ہے، تو حقوق العباد اس پر رہیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر اس نے توبہ طائب کی ہے اور پورے طریقے سے اللہ پاک اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے تو وہ پھر جو ہے معاملہ مختلف ہے، کیونکہ اللہ پاک دو طرح بندوں سے پیش آتا ہے، دو قانون ہیں جس سے پیش آتے بندے، ایک ہے قانون عدل، ایک ہے قانون فضل۔ تو قانون عدل جو ہے اس کے بنا پہ اس کی پکڑ ہے، وہ عموماً آتا ہی اس کے لیے ہے کہ جو صحیح بندہ نہ ہو، بدنیت ہے، پھر اس کے ساتھ عدل پھر ہوتا ہے۔ اور فضل جو ہے یہ کسی کا محتاج نہیں، چاہے اس نے 100 کیا ہزاروں قتل کیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے کیا ہوا ہے، فضل اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا کسی کا شر مشروط نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں جس کو چاہوں مطلب ہے کہ یعنی دے دوں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اگر تو فضل والا معاملہ اللہ کرے تو وہ اللہ کا خود اس کی کمی یہ بھی پوری کر دے گا، اور لیکن یہ بندے کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑا بہت پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ کم از کم پورا زور اپنا یعنی نیت کے طور پر، عمل کے طور پر پورا زور لگا رہا ہے اپنا معاملہ حل کرنے میں۔ تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 بندے ناراض ہیں تو ان کو صلح کرنی چاہیے، تو پوچھا گیا کہ اگر میں جاتا ہوں، میں سلام دعا کرتا ہوں، وہ اگلا جواب ہی نہیں دیتا، کہتا ہے میں راضی نہیں ہونا، آپ پھر سلام دعا دے رہا راضی نہیں ہوں، وہ کہتا میں تیرین جا، میں نہیں راضی ہونا، تو وہ پھر حضور علیہ السلام فرمایا کہ اب جو ہے وہ قطع تعلقی کا گناہ سارا اس پر چلا گیا، پہلا دونوں پہ تھا آدھا، یہ بھی ناراض ہے وہ بھی ناراض ہے، اب جب اس نے کر دیا جو کچھ کر سکتا تھا، اب بشک وہ راضی نہیں ہوا لیکن گناہ بھی اس پہ سارا چلا گیا، اب اس پر نحوست آئے گی، یہ قطع تعلقی کے گناہ سے جو ہے وہ یعنی بچ جائے گا۔ تو اس لیے اس پہ ڈرنا چاہیے بڑا، لیکن نا امیدی بھی نہیں ہے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ استثنائی صورتحالیں ہوتی ہیں، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مال جل گیا، کسی کا مال مطلب سمندر میں غرق ہو گیا، یا کوئی ڈاکو لے گئے، اب وہ تو بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں دے سکا، نیت بھی اس کی ہے
تو اب اللہ پاک قیامت والے دن اپنے فضل سے اس کی طرف سے ادا کر دے. یہ اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ یہ بندہ مخلص ہے. لیکن اگر سستی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، یا مطلب ایسے وجہ سے دیا تو پھر اس کی پکڑ آئی پھر جو ہے. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے بھائی جو نئے ساتھی آئے ہیں کام سے صاحب سے ٹھہرنے کا مقصد، آنے کا مقصود یہاں پر اور تین ساتھی آئے ہیں فیصلہ آباد سے. اچھا ماشاء اللہ. اس لیے کہ رسید دینے کے لیے دو دن کا ہے. اچھا ہاں ہاں نہیں وہ پورا اپنا افضل صاحب یا جو بھی وہ رجسٹریشن کرتے ہیں نا، وہ اس لیے مثلا ایک بندہ آتا ہے، دیکھ خانقاہ اور زاویہ ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر کی سرجری ہے. اب مریض آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مریض بتاتا ہی نہیں، 2 دن بیٹھا رہتا ہے. تیسرے دن اچھا جی مجھے اجازت دیں، پھر وہ کہتا ہے میرے سر درد تو میرا ٹھیک ہی نہیں ہوا، میں تو اس لیے آیا تھا. اچھا پھر جو ہے میرے یہ پیٹ میں درد تھا وغیرہ، گھر میں جائے تو وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہاں بتایا ہی نہیں، آپ سے بیٹھنے سے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے کئی لوگ آتے ہیں 2 دن رہے چلے گئے، وہی معاملہ ان کے ساتھ رہتا ہے. چلو ذکر اذکار بیان میں شرکت کر، اس سے تو نہیں ہوتی. ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس ایک تو ہم 1 دن کے لیے آئے ہیں، دوسرا ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارے گناہ ہے، یہ غلطیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، یہ ہوتی ہیں، یا ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. ہم نے نماز کو بہتر بنانا ہے، ہم نے روزے کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اللہ کا قرب جو ہے وہ پانا ہے. تو وہ جب مقصد واضح کر دیں گے اپنی بیماری کا بھی اور جو کچھ حاصل، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے اس حساب سے دوائی، اس حساب سے نسخہ ان کو دے دیں گے. چلو رات دن میں بھی وہ استعمال کریں، اور گھر کے لیے بھی دے دیں گے دوائی کہ جا کے اپنا یہ استعمال کریں. تو پھر بھائی رابطہ رکھیں، بھائی ہم کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو خانقاہیں زاویہ یہ اسی سمجھ لیں کہ یہ روحانی ایک قسم کی سرجری یا ڈاکٹر کی ہوتی ہے. تو اس میں مقصد اپنی بیماری یا اپنا مقصد وہ واضح کرنا چاہیے آتے ہوئے یہ چیزیں. اور یہ چیزیں عام طور اس طرح بندے آتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں اللہ کے قرب، نبی علیہ السلام کا قرب، آخرت کو بہتر بنانے، اور جو ہے قبر کو بہتر بنانے، دنیا میں گناہوں سے بچنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے. شیطان اب ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی نہیں جا کے کہتا، اب جب اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اندر، جی کیا ڈاکٹر صاحب جوتا خراب ہے تو اس کو تو ذرا ٹھیک کر دیں. آپریشن بندوں کا کرتے، جوتے کا کیا بات، وہ تو اور آسان بات ہے، خراب جو ہے نہیں کہتے. اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں، جی گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو کہیں گے وہ تو میں فیس لینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اپنے کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا، کھانے کو نہیں. اچھا اسی طرح جو ہے کوئی بندہ ایسا کپڑے نہیں ہیں، اچھا یہ چیزیں، اچھا گھر میں یہ چیز خراب نہیں کہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے ہیں یہاں مطلب ہے کہ ایک مقصد ہے، یہ جسم کا ڈاکٹر ہے، اس سے بیماری یعنی یا صحت کے بارے میں پوچھنا ہے یا بیماری میں دوسری چیز. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہیں، مطلب ہے کوئی دودھ والا ہے، کوئی کپڑے والا ہے، کوئی مطلب ہے کہ یعنی مٹھائی والا ہے. تو وہ خانقاہیں تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، تو وہ اللہ والے لوگ ہیں. تو دودھ والے سے دودھ، کپڑے والے سے کپڑا، مٹھائی والے سے مٹھائی، اللہ والے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کرنی چاہیے. لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ کئی لوگ آتے ہیں، اچھا ہمارا یہ مت، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کو غلط گائیڈ کر دیا، آپ نے کسی نے غلط بتا دیا ہے. ہاں وہ پھر ڈاکٹر کی بعض مرتبہ مرضی ہے، وہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کوئی مریض، وہ اس کی الگ اپنا ایک معاملہ ہے، وہ کرے کچھ. لیکن جو ہے جو اس کا شعبہ ہے، جو اب وہ سینٹر ہے، تو اس لیے ایک تو آتے ہی مقصد بیان کر دیں، اور مقصد بھی وہ کریں کہ جو دولت وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کا علاج وہ کرنے. تو دنیا میں ایک خانقاہ ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے، اور 99 دوسری خانقاہ جس میں دنیا ملتی ہے. وہ کون سی ہیں؟ وہ بارکام، فیکٹریاں، دفتر، دنیا، وہ بھی سمجھے خانقاہیں ہیں، لیکن وہاں دنیا ملتی ہے. ان میں جا کے
دنیا مانگے کام کی تلاش ہے، کام کرائے، مطلب یعنی یہ چیز ہے، بیماری ہے تو بیماری علاج کرائے، اور اس طرح. تو یہاں مطلب ہے کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آخرت کی درستگی. باقی جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے، کوئی دنیاوی مسئلہ ہے چلو زیادہ سے زیادہ اپنا بندہ دعا کرے، لیکن یہ بندہ ذہن سے باز نکال دے کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. یہ کسی سے نبیوں تک بھی اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے تھے وہ، لیکن ان پر بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی. یہ آنا ہی آنا ہے، مصیبت نے آنا ہی آنا ہے، بیماری نے آنا ہی آنا ہے، جس سے جان نہیں چھوٹ سکتی بندے کی، موت تک. یہ معاملہ وہ تصویر دیکھے وہ لگی ہوئی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت ہے پورا دکھایا بنا کے کہ بھئی نعمت آزمائش، نعمت مصیبت، نعمت مصیبت، بیماری شفا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. یعنی جس طرح رات اور دن بدلتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو یہ تو ہونا ہے، تو بس اس کا جو ہے رد عمل سیکھ لے. بھئی نعمت آئے تو شکر کی دوائی پیے، شکر کا سیرپ پیے تو نعمت نعمت ہی رہے گی. اگر مصیبت آئے تو صبر کا سیرپ اور صبر کی گولیاں کھائے. بھئی وہ اس کو کر. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ اب مثلا کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو صبر کہتے ہیں کہ اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنی کوشش کرنا اور اللہ سے امید رکھنا کہ یہ اللہ پاک جو ہے اس معاملے کو بہتر کر دے. امید اللہ سے رکھنا، انتظار کرنا اللہ پاک کی رحمت کا، اس کو کہتے صبر. صبر اس کو نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جانا ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے یا ویسے چپ کر جانا، نہ. صبر کہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی وہ انتظار کرتے ہیں، یعنی اپنی کوشش کرتے ہیں، جو ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں وہ مارتے ہیں، اور لیکن امید رکھتے ہیں اللہ سے. اس کو کہتے ہیں یعنی صبر کرنا. تو صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا. تو رکتا وہ کس چیز سے ہے؟ بھئی مایوس ہونے سے رک جانا، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، سستی سے رک جانا. بھئی اس معاملے میں وہ ختم کر دے، رک جاتا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اب جو نہیں ہو رہا مسئلہ حل تو اب میں اللہ پاک میرا حل کرے گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے میں پھر ساتھ ہوں، میری مدد اس کے ساتھ ہے جو. تو مصیبت، پریشانی، یہ چیزیں آ جائیں، بیماری، تو یہ نسخہ، یہ گولی استعمال کرے. اور اگر نعمت آئی ہے پھر بھی شکر کا سیرپ پیے تاکہ جو ہے اس میں وہ تکبر نہ آ جائے، کیونکہ نعمت زہر بن جاتی ہے، جیسے کئی چیزیں زہر بن جاتی ہیں جسم میں. تو نعمت کا اگر شکر نہیں کرے گا تو وہ بھی زہر بن جائے گی. اور مصیبت کے ساتھ صبر کی گولی نہیں کھائے گا تو وہ بھی زہر بن جائے گی. اور اگر صحیح کھائے گا تو پھر انشاءاللہ موج ہی موج ہے. نبی علیہ السلام فرمایا مومن کا عجیب حالت ہے، اس کو ہر حال، یعنی مومن ہو، صحیح بندہ ہو، اس کو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ یہ نعمت میں ہو تو یہ شکر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کا قرب ملتا ہے. مصیبت آئی تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ کا قرب ملتا ہے. اس کی تو پانچوں گھی میں ہے. مطلب ہے کہ دو ہی چیزیں آ سکتی ہیں، یا نعمت یا مصیبت. تو وہ یہ دونوں میں ہی مطلب ہے کہ یعنی اللہ کو پاتا ہے. اور ہم جب غلط رد عمل اختیار کرتے ہیں، نعمت آئی تو نعمت والے کو بھی بھول گئے، اور مطلب ہے یعنی دینے والے کو بھی بھول گئے، اور کہاں جی موج ملا، اور اس میں ناشکری، فضول خرچیاں. نعمت اللہ نے وقت دے دیا آپ کو، مثلا کسی کے پاس وقت ہے تو اب وہ نہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، نہ دنیا کا کچھ کام کر رہا ہے، ادھر بیٹھے، ادھر سو گئے، ادھر گپ ماری، یہ جی کوئی سو کے گزار لیا کوئی. یہ ناشکری ہے، یہ یعنی نعمت کی ناشکری ہے. تو نعمت ملے، پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، بچے مل گئے، یا جو ان کا شکر یہ کرے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری کے اندر اندر خرچ کرے، تو پھر تو اس کے لیے یعنی خیر ہی خیر ہے. اور مصیبت کا بھی یہی ہے. بعض دفعہ مصیبت جو ہے وہ اللہ کا زیادہ قرب دے دیتی ہے نعمت سے بھی. کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مصیبت سے آزمائے گئے، وہ ہمارے لیے آسان تھا اللہ کے حکم پر رہنا. نعمت سے جب آزمائے گئے، دنیا امڑ آئی اور فتوحات ہو گئیں، تو فرمایا کہ یہ مشکل معاملہ تھا کہ نعمت میں جو ہے ہونا. تو یہ چیز ہے انشاءاللہ.
جی جی بالکل توبہ کی تو بالکل ایک تو ہے جو صرف توبہ ہے اس کی شرطیں ہیں، وہ یعنی 4 شرطیں ہیں اس کی، اور ایک ہے توبۃ النصوح جو افضل اور اعلیٰ درجے کی توبہ ہے جس سے گناہ نیکیاں بدل جاتے ہیں، اس کی جو ہے 10 شرطیں ہیں اس کی۔ آپ جو ضروری توبہ ہے وہ اپنا سیکھیں بھی یہاں رہنے کے دوران، لیکن جو ہے میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں جلدی۔ ایک تو ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے رب تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا، مجھ پر احسان کیا، مجھے وجود بخشا، مجھے یہ نعمتیں ہاتھ پاؤں، اور میں اللہ پاک کے ساتھ معاملہ کیسا کر رہا ہوں۔ تو اس سے جو ہے یعنی شرمندگی بندے کو ہوتی ہے، جو ندامت ہوتی ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ بندے کے اندر ندامت آئی، شرمندگی آئی، افسوس ہو۔ بھئی ایک بندہ آپ کو، بندہ ہی چاہے کوئی ہے، وہ آپ کو روزانہ جو ہے وہ روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اور آپ جو ہے وہ کھانا کھا کے اسی کو جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقت یہ انتہائی ناشکری ہے۔ تو بندے کی تو شرمندگی ہونی چاہیے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں معاملہ۔ تو پہلے ہے شرط ندامت اور شرمندگی۔ دوسرا ہے کہ گناہ سے رک جانا، گناہ سے رک جانا یعنی وہ جو بندہ کر رہا ہے غلطی اس سے جو ہے وہ یعنی رک جانا۔ تیسری جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، مطلب یہ کہ جو چیزیں ادھر لے کر جاتی ہیں اس کو، ان کو چھوڑ دینا۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ لے جاتا ہے اس کو غلط کی طرف، بندے کو چھوڑ دینا۔ ایک ماحول ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے جا کے، اس کی طرف مطلب چھوڑ دینا۔ ایک وہ ٹیلی فون ہے، وہ ذرائع ہیں جو ادھر لے کے جاتے ہیں، وہ نمبر سارے مٹا دے، وہ جگہ چھوڑ دے۔ جیسے وہ جس نے 100 قتل کیا تھا اس کو کہا گیا کہ تم اب وہ جگہ چھوڑ دو، نیکوکاروں کی بستی ان کی طرف جو ہے وہ چلے جاؤ۔ تو یعنی گناہ سے رکنا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ وہ کیسے پتہ چلے گا جی اس کا آئندہ ارادہ کون ہے؟ مطلب ایک بندہ بندوق لے کے مار رہا ہے بندوق جی، تو اب وہ جب میں توبہ کرنی ہے یا میں نہیں ماروں گا، کیسے پتہ چلے گا کہ اب وہ بندوق نہ نظر آئی اس کے پاس؟ اگر اس نے بندوق پھر تانی ہوئی ہے پورے لوڈ کر کے، وہ کہتا ہے میں ارادہ کیا کہ اب آئندہ نہیں کرنا۔ بھئی کیسے ارادہ ہے جب آپ نے پھر مطلب یعنی بندوق پوری لوڈ کر کے پھر رہے ہیں لوگوں کی طرف لے کے۔ تو جو بندہ مثلا نشہ چھوڑتا ہے وہ نشے والوں کو نہیں چھوڑتا، جو مطلب ہے کہ یعنی مطلب ایسے گناہ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندے لے جاتا ہے گناہ کی طرف، یا جگہ لے جاتی ہے بندے، یا چیز لے جاتی ہے۔ مثلا ٹیلی فون ہے، ایک بندہ غلط استعمال کر رہا ہے، اب وہ پھر احتیاط کرے۔ ایسے بندے ہیں، دوست ہیں جو اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار سوٹا لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اب اس کو پتہ ہے میں نے ان کو چھوڑنا ہے۔ یا ایسی جگہ ہیں جہاں وہ جاتا ہے اس کو کنٹرول نہیں رہتا، وہ جب بلی چوہے کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں رہتا، تو وہ نہ پہ جائے جہاں چوہے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے شہر چھوڑ کر ایک جگہ اپنی علیحدہ جگہ میں رہتے تھے، تو شہر میں بہت کم آتے تھے، تو لوگ تو ہفتے میں کبھی آتے، جمعہ پڑھتے اور پھر چلے جاتے، علیحدہ غار میں رہتے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ شہر میں رہیں، ہمیں بھی فائدہ ہو، دیکھیں آپ کی باتیں سنیں، آپ کا ہمیں بھی اللہ کا قرب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے شہر میں پری رو بڑے کثرت سے رہتے ہیں، مطلب یہ کہ تمہارے شہر میں جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ پردہ نہیں کرتی، اور مطلب ہے کہ یعنی عام پھرتی ہیں کھلے عام، باقی تم سمجھتے ہو ہم بزرگ ہیں بھئی نیک ہیں تو ہم ان چیز سے بھئی ہمیں یہ متاثر نہیں کرتی، تو ایسی بات نہیں۔ انہوں نے فرمایا جہاں کیچڑ زیادہ ہو وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، صرف بندہ ہی نہیں پھسلتا، بلی نہیں پھسلتی، وہاں یہ کیچڑ زیادہ ہو وہاں ہو سکتا ہے ہاتھی بھی پاؤں مارتے گر پڑے۔ تو جہاں مطلب انہوں نے گویا احتیاط کی ہوئی تھی اپنے کہ بھئی میں مطلب نہ مطلب ایسی جگہ بازار میں مثلا ایک بندہ نہیں، تو وہ ایسی تو جگہ سے ایسی جگہوں سے میں جانا ترک کرے ضرورت کے سوا، ایسے بندوں کے ساتھ ملنا اور ایسی چیزیں پاس ہونا مثلا تو جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، ایسی مطلب یہ چیزیں۔ تو یہ ہو گیا تیسری شرط، یعنی ندامت و شرمندگی، گناہ کو ترک کرنا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ تو یہ 3 شرطیں جو ہیں یہ 3 زمانوں پر محیط ہے۔ زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں نا، ماضی، حال اور
تو ماضی کا کیا اس کو شرمندگی ہے، ماضی نے میں نے کیا کیا، ماضی کیا اس کو شرمندگی ہے، حال وہ گناہ چھوڑ گیا ہے، حال میں چھوڑ دے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو 3 زبانوں پر توبہ اس کی ہوگی نا، تینوں زبانوں کی توبہ ہوگی، حال پہ بھی یعنی ماضی پہ بھی مستقبل۔ اب چوتھی شرط رہ گئی، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں جو اس نے اللہ پاک کے، نبی علیہ السلام کے اور بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوئے ہیں، وہ ان حقوق کو کی معافی بھی مانگے اور تلافی بھی کرے، پوری بھی کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو معافی مانگے، کر سکتا ہے تو واپس دے۔ مطلب اس میں مال ہے، جان ہے، عزت ہے، لوگوں کے متعلقہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر وہ جو ہے ان سے معافی مانگے۔ اللہ پاک کے حقوق کیا ہیں؟ جو نے گناہ کیے، نمازیں ضائع کی، نافرمانی کی، زکوٰۃ نہیں دی، مثال کے طور پر روزے نہیں رکھے، یا اس طرح کی جو ہے وہ پھر بندہ کوشش کرے معافی بھی مانگے اور ادا کرنے کی بھی یعنی شروع کرے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں وہ تو 4 شرطیں ہو گئی، ندامت و شرمندگی، گناہ کو ترک کرنا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور اگر اس میں حق حقوق ہے لوگوں کا یا اللہ کا یا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی ادا۔ یہ تو 4 شرطیں ہیں ضروری، اس سے پھر بندے کی معافی مل جاتی ہے۔ باقی اس کا پھر جو حسن ہے اور جو توبہ پھر اعلیٰ درجے کی ہے وہ توبۃ نصوح، اس میں 6 اور چیزیں بھی ہیں، یعنی سمجھے، یعنی 10 ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔